کہ ایمان اور اخلاق کی حفاظت، یہ آج کے سماج میں امت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، ایمان یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے صبح بھی یہ بات کہی ہے کہ ایمان جو قولی ہے وہ ایمان عملی بھی ہونا چاہیے۔ ایمان یہ دراصل زندگی کا وہ طاقتور تصور ہے، وہ محرک ہے جو مومن کو آتش نمرود میں بھی مسکرانا سکھاتا ہے۔ ایمان وہ حقائق کا اعلیٰ ترین شعور ہے۔ جب یہ کسی بندے مومن میں پیدا ہوتا ہے تو طائف کے میدانوں میں بھی اس کی ثابت قدمی یہ دعا دیتی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی آئندہ نسلیں ایمان لائیں گی۔ یہ ایمان وہ طاقتور ترین تحریک ہے جو تختہ دار کے قریب کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو یہ کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے، تو مجھے ظالم حکمراں کے سامنے معافی نامہ لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ اگر میری موت کا حکم اللہ کے عرش سے ہو چکا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے پھانسی پر لٹکانے سے نہیں روک سکتی، اور اگر میرے رب نے میری موت کا فیصلہ نہ کیا ہو تو ساری دنیا الٹی لٹک جائے، وہ مجھے تختہ دار پر نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایمان کا جو طاقتور تصور ہے، اس کی آبیاری۔ اور دوسری چیز ہے اخلاق۔ آپ جانتے ہیں کہ اخلاق صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ حضور کیسے ہیں، علی جناب کیسے ہیں، حضرت آپ کے مزاج کیسے ہیں، میٹھی میٹھی باتوں کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق دراصل ہمارے طرز عمل کا نام ہے۔ اخلاق دراصل ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے۔ اخلاق دراصل روئے زمین پر اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنے کا نام ہے کہ میں ایک غیر ذمہ دار مخلوق نہیں ہوں، میں بحیثیت ایک مسلمان کے ذمہ دار ہوں اور مجھے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ یہ اخلاق کا تصور اسلام میں بہت وسیع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز انسان کے اخلاق ہوں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اعلیٰ درجے کے اخلاق کی تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق دراصل اسلام کا حسن ہے، ایمان کا جوہر ہے۔ ایمان کا جو جوہر ہے جس کے ذریعے ایمان خدا کے ہاں مقبول ہوتا ہے، وہ اخلاق ہے۔ دیکھیے، اسلام میں اخلاق رد عمل کا نام نہیں ہے کہ اگر تم مجھے سلام کرو گے تو میں تمہیں سلام کروں گا، یہ اخلاق نہیں۔ اور اگر تم نے مجھ کو اینٹ مارے تو میں تمہیں پتھر ماروں گا، نہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ ہم زمین پر انسانوں سے بے پناہ محبت کریں، ہم انسانوں کے مسائل کو سمجھیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے حقوق پر دوسروں کے حقوق کو ترجیح دیں، ہم جانثاری، فداکاری اور خدمت خلق کا مجسم بن جائیں۔